سر جو موجودہ ملک کی معاشی صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کتنی دیر چلے گی؟ 5 سال پورے کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے، موجودہ معاشی صورتحال جو ہے وہ اس حکومت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اس کا ایک ایفیکٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ بیج ہیں جو کہ بوئے تھے کچھ برس پہلے، اور وہ کتنے برس؟ میں کہوں گا تقریباً کوئی 4 برس پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جب آپ نے سبسڈیز کے زمرے میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے تھے اور جو آپ کے باقی ڈونرز تھے ان کے ساتھ، اس کو آپ نے رینیگیٹ کیا، اور آپ نے صرف پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی معاشی جو آپ کی قوت ہے اس کو کمزور ہونے دیا. یہ حکومت جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ جب پی ڈی ایم کی صورت میں تھی تو انہوں نے محنت کے ساتھ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. صحیح. اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تنقید بھی ہوئی ان پر، بالکل تنقید ہوئی، عوامی سطح پہ ہوئی، لیکن میں بھی نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے ان پاپولر ڈیسیژنز لیے. یاد رکھیے، ان پاپولر ڈیسیژنز جو ہیں وہ ملک کو استحکام دیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو شاید نقصان ہوتا ہے. تو میرے نزدیک اگر تو ہم سب مل کے اس میں حصہ ڈالیں تو یہ حکومت 5 سال مکمل کرے گی، اور ہمیں حتی الامکان کی کوشش یہ کرنی اتنی چاہیے. مہنگائی ہونے کے باوجود ابھی جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا ہے، ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کے باوجود جی میں عرض کروں، دیکھیے 2 پہلو ہوتے ہیں معیشت کے حوالے سے. ایک ہے جس میں آپ مہنگائی جس کو کہتے ہیں، اس میں چیزیں جو ہے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں. اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں کم کرنے کے. میں کوئی معیشت کا کوئی دعوے دار نہیں ہوں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ سبسڈیز دیں، اور سبسڈیز نہیں دینی چاہیے. دوسرا ہے کہ آپ قوت خرید بڑھائیں اور رسد بڑھائیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت دونوں کام کر رہی ہے. قوت خرید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور رسد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ کچھ ریولوشنری باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح موٹر وے کے دونوں طرف سبزیوں کو اگانے کی بات بھی ہو رہی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں جو خالی ایریاز ہیں وہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی گروتھ کی بات ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈسٹری کو فروغ دینے کی بات ہو رہی ہے. ایس آئی ایف سی بہت متحرک ہے. اب جو فوکس ہے وہ فوکس جو ہے وہ قرضہ لینے پہ نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ پہ ہے، اور انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ ہے جوائنٹ وینچر کی صورت میں. سو آئی تھنک دس آئے گی انویسٹمنٹ، ہو جائے گی، بالکل ہوگی. تو یہ سر اگر حکومت تو چلیں ہو گئی، لیکن عوام پھر اتنی مہنگائی کیسے برداشت کرے گی؟ میں نے وہی عرض کیا کہ آپ جب رسد بڑھائیں گے، قیمتوں کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، لیکن رسد کو انشور کرنا وہ حکومت کا کام ہے، اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میجر چیلنجز کیا ہے؟ دیکھیے، میجر چیلنجز میری نزدیک ہیں کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں، سیکیورٹی سچویشن کو رکھیں، اور آپ کی جو سرحدوں کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ کنٹرول رکھیں گے تو آپ کے انٹرنل اسٹرائف جو ہے وہ بالکل ہو ہی نہیں سکتی. اصل میں آپ کی قوت اور انرجی جو ہے ساروں کی، شمول اپوزیشن کے، وہ معیشت کی بڑھانے کی طرف ہونی چاہیے. خاص طور پہ جب آپ کے جو بارڈرز ہیں انڈیا کے ساتھ، بارڈرز ہیں ایران کے ساتھ، بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کو آپ کو سیکیور کرنے کا ازحد ضرورت ہے. ہو جائے گا یہ سیکیور سے؟ کیوں نہیں؟ مجھے سے تو نہیں ہوا. میں عرض کروں وہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کی ساری یا تو کنٹینر کے اوپر جو منسٹر آئے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ آپ نے وہ بھی دیکھا، پھر جو وفاقی وزیر داخلہ پارٹی کے نہیں ہیں، تو یہ اس طرح سے پارٹی کے اندر اختلافات نہیں بڑھیں گے؟ یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں، اور یہ اس چیز کا داعی میں آج کا نہیں ہوں، بہت دیر سے ہوں، کہ ہمیں نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے. یہ نیشنل گورنمنٹ ہے؟ بالکل، نیشنل گورنمنٹ اسی کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے.
لیجسلیشن میں حصہ ڈالتی ہے، گڈ گورننس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، اور آپ باہر سے بھی لوگوں کو لا سکتے ہیں. یو نیڈ بیسٹ آف دا بیسٹ. یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ کام ہے ایکسپرٹس کا، یہ کام ہے ٹیکنوکریٹس کا. اور اگر ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ الیکٹ کر لیں، ٹیکنوکریٹس سینٹ کے ذریعے اندر آ جائیں، ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ ریزرو سیٹوں کے ذریعے آگے آ جائیں، مائنورٹیز کی اس کے اندر آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، تو یہی نیشنل یعنی اسپرٹ ایک طرح ہے. کی یہ نیشنل گورنمنٹ ہے. میرے نزدیک یہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف ہم ایک قدم جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.